بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے مرسلاً منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد ذی الحجہ کے بقیہ دن اور محرم اور سفر مکہ میں ٹھہرے رہے، اور جب مشرکین قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کی جگہ بنا دی ہے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ انصار مسلمان ہو گئے ہیں اور مہاجرین ان کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی اہم قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ طے کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر رہیں گے، پھر نعوذ باللہ من ذالک یا تو ان کو قتل کر دیں گے یا قید کر دیں گے۔ عمر بن خالد راوی کو شک ہے کہ قید کرنے کا ذکر ہے یا زمین پر گھسیٹنے کا۔ بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے یا آپ کو باندھ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش سے باخبر کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں، اور وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے تو کافر رات کو آپ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل کر غار ثور تشریف لے گئے، اور یہ وہی غار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آ کر لیٹ گئے تاکہ جاسوسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا پتہ نہ چلے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیٹے ہوئے ہیں، اور مشرکین قریش ساری رات ادھر ادھر پھرتے رہے اور مشورے کرتے رہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے آدمی کو ایک دم پکڑ لیں گے۔ وہ یوں ہی مشورے کرتے رہے اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اور باتوں ہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ مشرکین نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے۔ آپ کی تلاش میں وہ مشرک سوار ہو کر ہر طرف چل پڑے اور آس پاس کے چشمے والوں کو بھی پیغام پہنچا دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں، انہیں بڑا انعام ملے گا، اور وہ تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، حتیٰ کہ وہ غار کے اوپر بھی چڑھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازیں بھی سن لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو اس وقت بہت ڈر گئے اور ان پر خوف اور غم طاری ہو گیا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: لا تحزن ان اللہ معنا۔ ترجمہ: غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ نازل ہوئی، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے اس پر تسکین،
اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجی کہ تم نے نہیں دیکھی، اور نیچے ڈالی کافروں کی بات، اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ دودھ والی بکریاں تھیں جو روزانہ صبح و شام ان کے اور ان کے گھر والوں کے پاس مکے آ جاتی تھی، اور یہ ان کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بڑے امانت دار، دیانتدار اور بڑے پکے مسلمان تھے۔ انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی رہبر کو اجرت پر لینے کے لیے بھیجا، چنانچہ انہوں نے بنو عبد بن عدی کا ایک آدمی اجرت پر لے لیا جسے ابن العریقط کہا جاتا تھا، جو کہ قریش کے بنو سہم یعنی بنو عاص بن وائل کا حلیف تھا۔ یہ ادوی آدمی اس وقت مشرک تھا اور وہ لوگوں کو راستہ بتانے کا کام کرتا تھا۔ ان دنوں وہ ہماری سواریاں لے کر چھپا رہا۔ شام کے وقت مکہ کے تمام حالات لے کر حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان دونوں حضرات کے پاس آتے، اور حضرت عامر بن فہیرہ ہر رات بکریاں لے کر آتے۔ یہ حضرات ان کا دودھ نکال کر پی لیتے اور ذبح کر کے گوشت کھا لیتے۔ پھر صبح صبح حضرت عامر رضی اللہ عنہ بکریاں لے کر لوگوں کے چرواہوں میں جا ملتے، اور ان کا کسی کو بھی پتہ نہ چلتا، یہاں تک کہ جب ان حضرات کے بارے میں شور و گل بند ہو گیا اور حضرت عامر بن فہیرہ نے آ کر ان حضرات کو بتایا کہ ان کے بارے میں لوگ خاموش ہو گئے ہیں، تو حضرت عامر بن فہیرہ اور ابن عریقط ان حضرات کی دونوں اونٹنیاں لے کر آ گئے۔ اس وقت تک یہ حضرات غار میں 2 رات اور 2 دن گزار چکے تھے۔ پھر یہ حضرات وہاں سے چلے اور ان کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے، جو ان حضرات کی اونٹنیوں کو ہانکتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کی مختلف کاموں میں اعانت کرتے یعنی مدد کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو اپنے پیچھے باری باری بٹھا لیتے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور بنو عدی کے قبیلہ کے راستہ بتانے والے کے علاوہ اور کوئی ان حضرات کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر روزانہ صبح یا شام کسی ایک وقت ضرور تشریف لاتے۔ چنانچہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اور اپنی قوم کے درمیان میں سے مکہ سے چلے جانے کی اجازت دی، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت آپ پہلے کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی نئی بات پیش آئی ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عادت کے خلاف تشریف لائے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دینے کے لیے حضرت ابوبکر اپنی چارپائی سے ذرا پرے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت میں اور میری بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باہر بھیج دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں تو میری بیٹیاں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ان کے یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چلے جانے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ساتھ چلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رویا کرتا ہے۔ اس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو روتے دیکھ کر یہ پتہ چلا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ 2 سواریاں میں نے اس وقت کے لیے تیار کر رکھی تھی،
ان حضرات نے حضرت عبداللہ بن اریقط کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا۔ یہ قبیلہ بنو دویل بن بکر کا تھا اور اس کی والدہ بنو سہم بن عمر میں سے تھی اور یہ مشرک تھا، اور اسے اپنی دونوں سواریاں دے دیں، اور جو وقت اسے مقرر کیا تھا اس وقت تک وہ ان دونوں سواریوں کو چراتا رہا۔ علامہ بغوی نے ایک عمدہ اسناد کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کا کچھ حصہ نقل کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ساتھ رہنے کی درخواست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منظور ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس 2 سواریاں ہیں جن کو 6 مہینے سے اس وقت کے لیے گھاس کھلا رہا ہوں، آپ ان میں سے ایک لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ویسے نہیں لوں گا بلکہ اسے خریدوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے وہ سواری خریدی۔ پھر وہ دونوں حضرات وہاں سے چلے اور غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ آگے اور حدیث ذکر کی گئی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزانہ ہمارے پاس 2 دفعہ تشریف لاتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ میں نے کہا، اے ابا جان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس وقت کسی خاص بات کی وجہ سے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس 2 سواریاں ہیں جنہیں میں اتنے عرصہ سے آج کے انتظار میں گھاس کھلا رہا ہوں، آپ ان میں سے ایک لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیمت ادا کر کے لوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو قیمت دے کر لے لیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں حضرات کے لیے سفر کا کھانا تیار کیا اور اپنے کمر بند کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے زیادہ سفر کو باندھ دیا۔ پھر وہ دونوں حضرات چلے اور غار سور یعنی سور کے پہاڑ میں جا ٹھہرے۔ جب وہ دونوں حضرات اس غار تک پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس غار کے اندر گئے اور ہر سوراخ میں انگلی ڈال کر دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی موذی جانور تو نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ جب کفار کو یہ دونوں حضرات مکہ میں نہ ملے تو وہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا، اور مکہ کے پہاڑوں پر پھرتے پھرتے اس پہاڑ پر پہنچ گئے جہاں یہ دونوں حضرات تھے۔ ان میں سے ایک آدمی غار کی طرف منہ کیے ہوئے تھا۔ اس کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آدمی تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، فرشتے ہمیں اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی بیٹھ کر غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو ایسے نہ کرتا۔ یہ دونوں حضرات وہاں 3 رات رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ شام کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بکریاں لے آتے اور آخر رات میں ان کے پاس سے بکریاں لے کر چلے جاتے اور چراگاہ میں جا کر چرواہوں کے ساتھ مل جاتے۔ شام کو چرواہوں کے ساتھ واپس آتے، لیکن آہستہ آہستہ چلتے اور پیچھے رہ جاتے۔ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تو اپنی بکریاں لے کر ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ جاتے۔ چرواہے یہ سمجھتے کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما دن کو مکہ میں رہ کر حالات معلوم کرتے رہتے، اور جب رات کا اندھیرا ہوتا تو وہ ان دونوں حضرات کو جا کر سارے حالات بتا دیتے۔
اور پھر آخر رات میں ان حضرات کے پاس سے چل پڑتے اور صبح کو مکہ پہنچ جاتے۔ 3 راتوں کے بعد یہ دونوں حضرات غار سے نکلے اور ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنے لگتے، جب ان کو پیچھے سے کسی کے آنے کا خطرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگتے۔ سارے سفر میں یوں ہی کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے رہے۔ چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں مشہور تھے، اس وجہ سے راستے میں انہیں کوئی پہچاننے والا ملتا اور یہ پوچھتا کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ کہتے یہ راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے دین کا راستہ دکھا رہا ہے، اور دوسرا یہ سمجھتا کہ انہیں سفر کا راستہ دکھا رہا ہے۔ جب یہ حضرات قدید کی آبادی پر پہنچے جو ان کے راستہ میں پڑتی تھی، تو ایک آدمی نے بنو مدلج کے پاس آ کر بتایا کہ میں نے سمندر کی طرف جاتے ہوئے 2 سواروں کو دیکھا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ قریش کے وہی 2 آدمی ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تو سراقہ بن مالک نے کہا، یہ 2 سوار تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے لوگوں کے کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ سراقہ سمجھ تو گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن لوگوں سے چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا۔ پھر سراقہ نے اپنی باندی کو بلا کر اس کے کان میں یہ کہا کہ وہ ان کا گھوڑا آبادی سے باہر لے جائے۔ پھر وہ ان دونوں حضرات کی تلاش میں چل پڑے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے قریب پہنچا اور پھر انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا جیسے کہ آگے آئے گا۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چند لوگوں کا تذکرہ ہوا اور لوگوں نے ایسی باتیں کہیں جن سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ابو بکر کی ایک رات عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک دن عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر غار میں تشریف لے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کچھ دیر پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر میرے پیچھے چلتے ہو اور کچھ دیر میرے آگے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تلاش کرنے والا نہ آ جائے تو میں پیچھے چلتا ہوں، اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ آگے کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو میں آگے چلنے لگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آئے تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ میرے بجائے تمہیں پیش آئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، یہی بات ہے۔ یہ دونوں حضرات غار تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ذرا یہاں ہی ٹھہریں، میں آپ کے لیے غار کو صاف کر دوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر غار کو صاف کیا، پھر باہر آئے تو خیال آیا کہ انہوں نے سوراخ تو ابھی صاف ہی نہیں کیے، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ ذرا اور ٹھہریں، میں سوراخ بھی صاف کر لوں۔ چنانچہ اندر جا کر غار کو اچھی طرح صاف کیا، پھر آ کر عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، حضرت ابو بکر کی یہ ایک رات عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں تشریف لے گئے اور قریش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، لیکن جب انہوں نے غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا دیکھا
تو کہنے لگے اس غار کے اندر کوئی نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ آپ کی قوم آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ کی قسم مجھے تو اپنی جان کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن مجھے تو اس بات کا غم ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں کوئی ناگوار بات نہ دیکھنی پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے ابوبکر مت ڈرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بیان کیا کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ان کافروں میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالے گا تو وہ ہمیں اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرے والد حضرت عازب رضی اللہ عنہ سے 13 درہم میں ایک زین خریدی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عازب سے کہا کہ اپنے بیٹے براء سے کہو کہ وہ یہ زمین میرے گھر پہنچا دے، وہ یہ زین میرے گھر پہنچا دے۔ حضرت عازب رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لیے چلے تھے تو آپ ان کے ساتھ تھے، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ پھر میں براء سے کہوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم غار سے شروع رات میں نکلے اور ساری رات چلتے رہے، پھر اگلے سارے دن تیزی سے چلتے رہے، پھر اگلی رات چلتے رہے، حتیٰ کہ اس سے اگلا دن ہو گیا اور دوپہر ہو گئی اور گرمی تیز ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے جہاں ہم ٹھہر جائیں، تو مجھے ایک چٹان نظر آئی۔ میں جلدی سے وہاں گیا تو وہاں ابھی کچھ سایہ باقی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پوستین بچھا دی، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا لیٹ جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ پھر میں نکل کر دیکھنے لگا کہ کوئی تلاش کرنے والا ادھر تو نہیں آ رہا، تو مجھے بکریوں کا ایک چرواہا نظر آیا۔ میں نے کہا، اے لڑکے تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جسے میں نے پہچان لیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا، کچھ دودھ مجھے نکال کر دے سکتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں یوں دودھ دینے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا، ہاں دے سکتا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کی ٹانگیں باندھی، پھر اس نے اس کے تھن سے غبار کو صاف کیا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے غبار کو صاف کیا۔ میرے پاس ایک برتن تھا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، اس نے مجھے تھوڑا سا دودھ نکال کر دیا۔ میں نے پیالہ میں پانی ڈالا جس سے نیچے تک کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے۔ مکہ والے ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم کے علاوہ اور کوئی ہم تک نہ پہنچ سکا۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈھونڈنے والا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہ سراقہ جب ہمارے اور قریب آ گیا، یہاں تک کہ 1 یا 2-3 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈھونڈنے والا ہمارے بالکل قریب آ گیا ہے، اور میں رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا، میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بد دعا کی،
اے اللہ آپ ہمیں اس سے جیسے چاہیں بچا لیں۔ تو ایک دم اس کے گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک سخت زمین میں دھنس گئے، اور وہ اپنے گھوڑے سے کودا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کا کام ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں وہ مجھے اس سے نکال دے۔ اللہ کی قسم، مجھے پیچھے جتنے ڈھونڈنے والے ملیں گے میں ان سب کو آپ کے بارے میں مغالطے میں ڈال دوں گا، اور آپ کے پیچھے کسی کو نہیں آنے دوں گا، اور یہ میرا ترکش ہے، آپ اس میں سے ایک تیر لے لیں۔ فلانی جگہ آپ میرے اونٹوں اور بکریوں کے پاس سے گزریں گے، آپ یہ تیر دکھا کر جتنی بکریوں کی آپ کو ضرورت ہو لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور وہ اس مصیبت سے خلاصی پا کر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے، اور میں آپ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ ہم مدینے میں پہنچ گئے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ لوگ راستے کے دونوں طرف چھتوں پر چڑھ گئے، اور راستے میں خادم اور بچے دوڑے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ مدینہ کے لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مہمان بنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تو میں عبد المطلب کے ماموں بنو نجار کے ہاں ٹھہروں گا، اس طرح میں ان کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جہاں ٹھہرنے کا حکم ملا وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے کہ راستہ میں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے، اور مدینہ میں مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر سن لی تھی۔ مدینہ کے مسلمان روزانہ صبح کو حرہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، اور جب دوپہر کو گرمی تیز ہو جاتی تو مدینے واپس چلے جاتے۔ ایک دن بہت انتظار کر کے مسلمان واپس ہوئے۔ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ایک یہودی ایک قلعہ پر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے چڑھا۔ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر پڑی، جو کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان حضرات کے آنے کی وجہ سے سراب ہٹتا جا رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے ریگستان میں جو ریت پانی کی طرح نظر آتی ہے اسے سراب کہتے ہیں۔ اس یہودی سے رہا نہ گیا، اس نے بلند آواز سے کہا، اے عرب والو، یہ تمہارے حضرت ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف لپکے، اور اس زمانے میں استقبال کے لیے ہتھیار بھی لگائے جاتے تھے، اور ہتھیار لگا کر مسلمانوں نے حرہ مقام پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے کر حرہ کے داہنی جانب مڑ گئے اور بنو عمر بن عوف کے ہاں جا کر ٹھہرے۔ وہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو لوگوں کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو انصار میں سے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نہیں دیکھا تھا وہ آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرنے لگے، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے لگے۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں سے زیادہ بنو عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ تب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں سے زیادہ بنو عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس مسجد کی
بنیاد رکھی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی پرہیزکاری پر۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مدینہ میں جا کر اس جگہ بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے، اور ان دنوں وہاں مسلمان مرد نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ جگہ دو یتیم لڑکوں حضرت سہیل اور حضرت سہل رضی اللہ عنہما کی تھی، جہاں کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرت اسد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور مسجد بنانے کے لیے ان سے اس جگہ کا سودا کرنا چاہا، تو ان بچوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہم نہیں بیچنا چاہتے، بلکہ ہم یہ زمین آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہ، ہم یہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے یہ زمین بطور ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور ان سے وہ جگہ خریدی، کیونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زمین کو ہدیہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر کے لیے کچی اینٹیں اٹھانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھاتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے، ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر۔ یہ اٹھائی جانے والی اینٹیں خیبر میں اٹھائی جانے والی کھجور اور کشمش کی طرح نہیں ہیں، اے ہمارے رب، بلکہ یہ تو ان سے زیادہ بھلی اور زیادہ پاک ہیں۔ اور یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے، اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ، اصل اجر و ثواب تو آخرت کا اجر و ثواب ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا شعر پڑھا، لیکن اس مسلمان کا نام بتایا نہیں گیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہمیں حدیثوں میں یہ کہیں نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کے علاوہ کسی کا پورا شعر پڑھا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بچوں کے ساتھ دوڑا پھر رہا تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ میں دوڑا تو پھر رہا تھا، لیکن مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں تشریف لے آئے اور مدینہ کی ایک غیر آباد جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ایک دیہاتی آدمی کو بھیجا جو انصار کو ان دونوں حضرات کے آنے کی خبر کر دے۔ چنانچہ تقریباً 500 انصار ان حضرات کے استقبال کے لیے نکلے، اور ان دونوں حضرات کی خدمت میں پہنچ کر ان حضرات نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، آپ دونوں حضرات امن میں ہیں اور آپ دونوں حضرات کی بات مانی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ان استقبال کرنے والوں کے درمیان چل رہے تھے۔ تمام مدینہ والے استقبال کے لیے نکل آئے، یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں گھروں کی چھتوں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی اور ایک دوسری سے پوچھ رہی تھی کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، اس جیسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور اس دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ ان 2 دنوں جیسا کوئی دن میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے،
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وداع کی گھاٹیوں میں سے 14ویں کا چاند ہم پر نکلا۔ جب تک کوئی بھی اللہ کی دعوت دیتا رہے گا ہم پر شکر واجب رہے گا۔ اللہ